عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے 3 برس گزر چکے ہیں ابھی تک، لیکن وہ یہ حقیقت پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں کہ ان کے اقتدار کا اصل منبع قومی اسمبلی میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے اراکین ہیں۔ ان کی اکثریت اپنے حلقوں میں ڈیرے اور دھڑے کی بنیاد پر معتبر تصور ہوتی ہے اپنے روب داب کو برقرار رکھنے کے لیے، مگر وہ ریاستی سرپرستی کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ اسی باعث سرکار کی جی حضوری کو ہمہ وقت عیار فدیانہ رویہ اختیار کرنے کے باوجود، مگر ان کے حلقوں میں موجود لوگ حکومت وقت سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں تو ان کے ڈیرے بے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ووٹروں سے منہ چھپائے اسلام آباد یا لاہور ہی میں ٹکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نئے انتخاب کا وقت قریب آتے ہی ایسے اراکین اپنی سیاسی بقا کے لیے حکومت وقت سے فاصلہ رکھنے کو بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان رکھنے کی طاقت سے مالا مال حکومتی اراکین گزشتہ کئی مہینوں سے نہایت پریشان ہیں۔ ہماری معیشت کو بحال کرنے کے لیے ان کے سر پر ڈاکٹر حفیظ شیخ بطور وزیر خزانہ مسلط کر دیے گئے تھے۔ وہ ڈیروں اور دھڑوں والے اراکین اسمبلی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ IMF کے ساتھ انہوں نے ایک طویل المدت معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں بے تحاشا لوگ روزگار سے محروم ہوئے، بجلی اور گیس کے نرخوں میں گراں قدر اضافہ ہوا، عام آدمی کو اپنی زندگی اجیرن ہوتی محسوس ہوئی۔ حکومت ان کی مشکلات سے مگر غافل نظر آئی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں ہی کو عوامی مشکلات کا حقیقی ذمہ دار ٹھہراتی رہی۔ سیاسی مخالفین کے خلاف چور اور لٹیروں کا مسلسل ورد عوامی غصے کا لیکن ایک حد تک ہی ازالہ کر سکتا ہے۔ بنیادی ضرورت ایسی پالیسیوں کی ہوتی ہے جو عوام کو امید دلاتی نظر آئے۔ عمران خان صاحب عوامی مزاج کو کما حقہ سمجھنے کے لیے حکومتی بینچوں پر بیٹھے اراکین اسمبلی سے مسلسل رابطے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اپنی اہمیت جتلانے کے لیے ان کی جماعت سے وابستہ لوگوں نے لہٰذا خاموشی سے یوسف رضا گیلانی کو ڈاکٹر حفیظ شیخ کے مقابلے میں قومی اسمبلی سے سینٹ کے لیے منتخب کر دیا۔ عمران خان صاحب کو مذکورہ انتخاب کے بعد حکومتی اراکین سے مسلسل رابطے کی اہمیت دریافت کر لینا چاہیے تھی۔ وہ اس جانب مگر مائل ہی نہ ہوئے، اسی گمان میں مبتلا رہے کہ جب بھی کسی معاملے پر پارلیمان میں حکومتی اراکین کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی تو ریاستی قوت انہیں بھیڑوں کے غول کی طرح قومی اسمبلی میں لے آئے گی۔ ریاستی قوت اور روب داب پر بھی تاہم معیشت پر لاگو ہونے والے قانون تقلیل افادہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب حکومتی اراکین بھی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب پکارنے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکومتی روب کی کلی تو ویسے بھی حال ہی میں اس وقت مسکہ خیز انداز میں کھل گئی جب تمام تر بڑھکوں کے باوجود ریاست اور حکومت کو دین کے نام پر مشتعل ہوئے ایک ہجوم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کی فراست سے رجوع کرنا پڑا۔ ڈیرے اور دھڑے کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے ہر رکن کے پاس بھی حامیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے جتھے کی بنیاد پر حکومت کو اپنی اہمیت یاد دلانے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ حکومتی روب کے ہوا میں تحلیل ہو جانے کے اس موسم میں یہ کامل خوش گمانی تھی کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہو اور حکومتی اراکین اس میں شریک ہو کر 30 کے قریب ایسے قوانین کو منظور کرنے کے لیے غلاموں کی طرح انگوٹھے لگاتے نظر آئیں جو عوامی مسائل کا کوئی ٹھوس حل فراہم نہیں کرتے۔ آئندہ انتخاب میں الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈالنے جیسے چونچلے نظر آتے خواب دکھاتے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے قومی اسمبلی کا اجلاس محض اس وجہ سے
مؤخر ہوتے رہے کیونکہ حکومتی بینچوں پر کورم کو یقینی بنانے والے 86 اراکین موجود نہیں ہوتے تھے۔ گزرے منگل کے روز قومی اسمبلی میں مختلف سوالات پر 2 بار ووٹنگ ہوئی۔ دونوں مرتبہ حکومت اپنی اکثریت ثابت نہ کر پائی۔ اس کے باوجود حکومت مصر رہی کہ جمعرات کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلوا کر 30 کے قریب قوانین کو یکمشت منظور کروا لیا جائے۔ بدھ کے روز مجوزہ اجلاس کے لیے اپنے بینچوں پر اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہوئی تو حکومت کو پہلا دھچکا اس خبر کی وجہ سے لگا جو وزیر اعظم کی سپریم کورٹ طلبی کی وجہ سے بریکنگ نیوز بنی۔ ذاتی طور پر میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر طلب کرنے کا حکم کسی درباری سازش کا ہرگز حصہ نہیں تھا۔ 2014 میں وحشیانہ دہشت گردی کی بدولت شہید ہوئے بچوں کے والدین کی تسلی کے لیے سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرنے کو فطری طور پر مجبور ہوا۔ ہماری سیاسی تاریخ میں وزرائے اعظم کی سپریم کورٹ میں طلبی مگر دیگر کئی وجوہات کی بنا پر کبھی خیر کی خبر ثابت نہیں ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف ایسی طلبی کی وجہ ہی سے بالآخر اقتدار سے فارغ ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کے بے تحاشا حامیوں کو بدھ کے روز وہ بھی اسی راہ کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ دریں اثنا فقط اتحادی جماعتیں ہی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کی بابت اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کر رہی تھیں۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے کئی اراکین بھی ناراض تھے۔ ان میں سے کم از کم 5 ایسے افراد کے نام مجھے بھی معلوم ہیں جنہیں وزیر دفاع پرویز خٹک بدھ کے روز رام کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ انہیں منانے کی کوششیں مگر ناکام ہوئیں۔ دیگر کئی حکومتی اراکین اسمبلی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا ہوگا۔ اسی باعث حکومت بالآخر جمعرات کا اجلاس مؤخر کرنے کو مجبور ہوئی۔ بدھ کے روز سامنے آئی خفت کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے ہوئے عمران خان صاحب کو اب حکومتی اراکین اسمبلی سے طویل مشاورت کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ ان کی مشاورت کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی تھوڑی عزت دینا ہوگی۔ جمہوری نظام تخت یا تختہ کا رویہ اختیار کرتے ہوئے چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ سیاست ہمیشہ لچک اور درمیانی راستہ ڈھونڈنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل میں کن فیکون والے معجزے رونما نہیں ہوتے۔